اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 22 کے پہلے ربع کی الحمدللہ میں تلاوت کر چکا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھیں اور ترجمہ سنیں۔ یہ پریکٹس اگر آپ نے جاری رکھی اور خاص طور سے رمضان المبارک سے اس پریکٹس کو شروع کر دیا تو آپ یقین جانیں کہ آپ انشاءاللہ قرآنی آیات کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ الحمدللہ یہ میرا تجربہ ہے کہ اگر تائید امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف حاصل ہو اور اللہ کی توفیق بھی حاصل ہو تو یہ قدرت الحمدللہ ہر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی محنت کرے، اپنے خالی اوقات کو بجائے باتیں کرنے کے قرآن میں توجہ سے ترجمہ سنیں اور قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنا سیکھے تو خداوند عالم ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو بھی تم میں سے خدا و رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے اس سے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو، اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھروں میں جنایت الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کے طعنوں کا خوف تھا، حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس کے بعد جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت کا عقد تم سے کر دیا تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ رہے جب وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر چکیں، اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا کے فرائض میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے دور سے سنت الہیہ چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں
اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہ وہی ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل تک لے آئے، اور وہ صاحبان ایمان پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور ان کی مدارات جس دن پروردگار سے ملاقات کریں گے سلامتی سے ہوگی، اور ان کے لیے اس نے بہترین اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور خبردار، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کیجیے گا، اور ان کی اذیت کا خیال ہی چھوڑ دیجیے، اور اللہ پر اعتماد کیجیے کہ وہ نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایمان والوں، جب مومنات سے نکاح کرنا اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دینا، تو تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے عدے کا مطالبہ کرو، لہٰذا کچھ عطیہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جن کا مہر دے دیا ہے، اور کنیزوں کو جنہیں خدا نے جنگ کے بغیر عطا کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور اس مومن عورت کو جو اپنا نفس نبی کو بخش دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو حلال کر دیا ہے، لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی مومنین کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر ان کی بیویوں کنیزوں کے بارے میں کیا فریضہ قرار دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی زحمت اور مشقت نہ ہو، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں الگ کر لیں، اور جس کو چاہیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور جن کو الگ کر دیا ہے ان میں سے بھی کسی کو چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے اس سے خوش رہیں، اور اللہ تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں، چاہے دوسری عورتوں کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، علاوہ ان عورتوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ملکیتیں یعنی کنیزیں ہیں، اور خدا ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ ایمان والوں، خبردار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دے دی جائے، اور اس وقت بھی برتنوں پر نگاہ نہ رکھنا۔ ہاں، جب وہ دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا لو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں نہ لگ جاؤ کہ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ حق کے بارے میں کسی بات کی شرم نہیں رکھتا۔ اور جب ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو کہ یہ بات تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہیں حق نہیں ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو، یا ان کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج سے نکاح کرو، کہ یہ بات خدا کی نگاہ میں بہت بری بات ہے۔ تم کسی شے کا اظہار کرو یا اس کی پردہ داری کرو، اللہ بہرحال ہر شے کا جاننے والا ہے۔
تم کسی چیز کا اظہار کرو یا اس کی پردہ داری کرو، اللہ بہرحال ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے باپ دادا، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بے حجاب آئیں، یا اپنی عورتوں اور اپنی قریضوں کے سامنے آئیں، لیکن تم سب اللہ سے ڈرتی رہو کہ اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ تو اے صحابان ایمان، تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ صاحبان ایمان مرد یا عورتوں کو بغیر کچھ کیے ذریعے اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بڑی بہتان بازی کی ہے اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکائے رہا کریں، کہ یہ طریقہ ان کی شناخت شرافت سے قریب تر ہے، اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اگر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینے میں افواہ پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں صرف چند ہی دن رہ پائیں گے۔ یہ لعنت کے مارے ہوئے ہوں گے کہ جہاں مل جائیں، گرفتار کر لی جائیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائیں۔ یہ خدائی سنت ان لوگوں کے بارے میں رہ چکی ہے جو گزر چکے ہیں، اور خدائی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ترجمہ ختم ہوا، تھوڑی سی تفسیر میں بیان کر دیتا ہوں جو علامہ ذیشان جوادی صاحب نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلوات خدا کی طرف سے رحمت، ملائکہ کی طرف سے توصیف اور تزکیہ، اور مومنین کی طرف سے دعائے رحمت کے معنی میں ہے۔ مالک کائنات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ طریقے کی تعلیم دیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات کا طریقہ تعلیم دیتے ہوئے آل کو بھی شامل فرمایا ہے، اور مفسرین نے بھی اس حدیث کا اقرار کیا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا اور آل کو خارج کر دینا ایک بدترین بدعت ہے، جس کا ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ جلباب چادر ہے جو سر سے پیر تک رہتی ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ دوپٹہ ہے جو سر پر رہتا ہے، لیکن بہرحال اسے سارے سر اور بدن پر رہنا چاہیے تاکہ منافقین کو عورت کی شرافت کا اندازہ ہو جائے اور وہ پریشان نہ کریں کہ حجاب شرافت کی بہترین نشانی ہے۔ صدر اسلام کی عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں تو لوگ انہیں چھیڑتے تھے اور کنیز کہہ کر مذاق کرتے تھے۔ آیت کریمہ نے حکم حجاب دے کر اس سلسلے کو بند کر دیا ہے۔ کوئی حجاب عورت کی عزت ہے، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اسے معاشرے میں عزت ملے تو اسے حجاب کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کو، کوئی باپ اپنی بیٹی کو، کوئی بھائی اپنی بہن کو معاشرے میں عزت دینا چاہتا ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی ہے تو اس کو سمجھائے کہ پردہ کرو، یہ تمہارے لیے عزت ہے۔ خدا نے کعبہ محترم پر بھی پردہ ڈالا ہوا ہے، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی ہو کہ جو چیز محترم ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے، اس کو چھپایا جاتا ہے، اسے آشکار نہیں کیا جاتا۔ اگر تم خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہتی ہو تو پردہ کرو۔ خدا ہمیں تعلیم قرآن سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔